محمد صلوات۔ جناب امیر کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ جو علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے۔ یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، سب کے پہلوں میں تلوار موجود تھی، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی، جو ڈبو دے بھور کو سفینہ میرا،
ایسا کوئی بھی طوفان کا دھارا نہیں، یا تو روضے پہ بلوا لو شاہ نجف، یا ہو بالی پہ میری ذرا دیدنی، آ رہی ہے یہ ہر سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کاروان مسلم کی حج تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج کی تیسری نشست ہے انشاءاللہ، اور ظاہر سی بات ہے کل انشاءاللہ چوتھی نشست پر ہم اس سلسلے گفتگو کو مکمل کریں گے۔ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ جو جنگی معاملات تھے وہ فی الحال تو جو ہے ٹل گئے، اور انشاءاللہ فلائٹ آپریشنز بحال ہیں، اور انشاءاللہ باقی حجاج کی طرح ہم بھی امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں سے سفر مقدس حج کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام حجاج کرام کے لیے، بالخصوص پاک و ہند کے حجاج کرام کے لیے اس میں امن اور برکت قرار دے انشاءاللہ۔ ارشاد رب العزت ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تم اگر انسان ہو اور صاحب استطاعت ہو تو پروردگار تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے گھر کا ارادہ کرو، زندگی میں ایک مرتبہ آؤ اور آ کر اس کے گھر کا حج کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں 1-2 منٹ کی صرف تمہید، اور یہ انشاءاللہ یہ تمہید پھر آئے گی جب ہم 12-13 ذی الحجہ کو آخری جب بات کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ، میں اس وقت ریپیٹ کروں گا، شاید حوالہ بھی دوں کہ میں نے یہ بات کی تھی۔ اگر ایک جملے میں پوچھا جائے کہ حج کس چیز کا نام ہے، مشاہدات کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، تربیتوں کے ساتھ، روایات کے ساتھ، علماء، ائمہ، اگر ایک لفظ میں ترجمہ کروں حج کا
تو حج نام ہے سرنڈر کا. That's it. ختم ہو گئی بات. کوئی چوں کوئی چرا نہیں. ایسا کہہ رہے ہیں کر لو, ختم ہو گئی بات. اور آپ کو نظر آئے گا پریکٹیکلی, آپ بھی کر رہے ہوں گے, دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کر رہے ہوں گے. ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا, میں ایک ورڈ استعمال کروں, اسپریچول گائیڈ کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, ہوگا جیسے ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں. اور جو جس کو جیسا مولوی کہہ رہا ہوگا ویسے وہ کر رہے ہوں گے. میں آپ سے کہوں گا یار رک جاؤ, مت گھسو بھیڑ میں, حجاج کو اذیت ہوگی. آپ کہیں گے یار بالکل صحیح ہے, نہیں جا رہا. وہیں پر دوسرے مولانا صاحب کھڑے ہوں گے, گھس جاؤ, کسی کا سر کٹتا ہے کٹے, ہڈی ٹوٹتی ہے ٹوٹے, تمہیں تو شیطان کو کنکر مارنے, ایسی کی تیسی. وہ اسی کام کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوں گے. جو جیسا سمجھا, جس کو جیسا سمجھ میں آیا. آپ کو طواف میں یہی دونوں مناظر نظر آئیں گے. ایک انسان وہ ملے گا کہ جو کوئی پرواہ کیے بغیر, کہیں آپ کو کونی مار رہا ہے, کہیں آپ کو گھٹنا مار رہا ہے, کہیں پر آپ کو لات مار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے طواف کرنا ہے, تم ہٹو سامنے سے, تم کیوں آئے ہو جب میں طواف کرنے کے لیے آیا. اور ایک آپ کو وہ انسان ہی ملے گا جو کہے گا کہ نہیں یار, میں اگر طواف کر رہا ہوں, یہ خاتون جو میرے ساتھ چل رہی ہیں یہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے, ان کی بھی عزت ہے. یہ دونوں آپ کو کردار مسلسل نظر آئیں گے. طواف میں بھی نظر آئیں گے, مقام ابراہیم پر نماز 2 رکعت پڑھنے میں ایک آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہوگا, ایک آدمی آپ کو دھکا دینے کے لیے تیار ہوگا, مجھے نماز پڑھنی ہے, ہٹ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ. تو خیر, حج نام ہے سرنڈر کا. جو کہا گیا نا بس وہ کرو. ایک شخص آیا, ابھی روایت یاد آ گئی, بڑی اچھی روایت ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی خدمت میں, آ کر کہنے لگا, اچھا اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا, یعنی روایت میں جو الفاظ لکھے ہوئے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لہجہ اس کا بڑا عجیب تھا. میں نے کہا نا کہ اچھا ایک سرنڈر, تو سرنڈر کے اندر ایک تو یہ ایک عبادت, دوسرا غرور کو توڑنا, جو میں نے کل بھی بات کی تھی. یار اپنے تکبر کو توڑو, اپنی انا کو توڑو, تم بڑے پڑھے لکھے ہو, ٹھیک ہے. یہاں پر واقعاً وہ افراد ہمارے ساتھ حج پر آ رہے ہیں جو لٹرلی شاید ڈاکٹریٹ کی ڈگریز پر ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو چلا رہے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ پیپل آر ٹریولنگ وتھ اس, آف کورس اچھے لیولس پر کام کر رہے ہیں, اچھے لیولس پر لیڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے, ہم اس کو سوچنے کا منع بھی نہیں کرتے. وی آر ریڈی فار ڈسکشنز, وی آر ریڈی فار کمنٹس, بٹ اسٹل اگر تمہارا علم تمہیں علمی غرور کے مقام پر لے کر آ رہا ہے نا, تو پھر دین جو ہے نا کہتا ہے شٹ اپ, پھر وہ شٹ اپ کال دیتا. چھٹے امام کے سامنے کہنے لگا, اچھا اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا سوال سن کر. کہنے لگا مولا, آپ نے کہا لنگی چادر پہن لو, سمجھ میں آتا ہے. اچھا وہ اپنی بات کر رہا ہے, سمجھ میں آتا ہے. آپ نے کہا یہ کر لو, تلبیہ پڑھ لو, سمجھ میں آتا ہے. جوتے اتار دو, جو پٹی کی چپل, سمجھ میں آتی ہے. خوشبو نہیں لگاؤ, سمجھ میں آتا ہے. بال نہیں بناؤ, سمجھ میں آتا ہے. پتہ نہیں آئینہ مت دیکھو, سمجھ میں آتا ہے. مکے آ جاؤ, ایسے چکر گھومنا شروع کر دو, وہ واٹ, چلو سمجھ میں آتا ہے. مقام ابراہیم کی شاخ دور کر نماز پڑھ لو, سمجھ میں آتا ہے. آ کر کہنے لگا مولا یہ کیا ہے صفا مروہ. اچھا آپ پہلے اس سوال کا بیک گراؤنڈ سمجھیں. صفا اور مروہ مکے کے ایک محلے کا نام تھا. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر, یعنی فرض کریں اتنی سی مسجد ہے, مسجد الحرام اس سے زیادہ بڑی مسجد نہیں تھی ایک زمانے میں, تو صفا مروہ کے لیے آپ کو 2 محلے کراس کرنے پڑتے تھے, تو آپ جا کے صفا کی پہاڑی پہ پہنچتے تھے. آج تو مسجد الحرام اتنی بڑی ہو گئی ہے, پتہ نہیں 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں, تو 10 لاکھ آدمی 10 لاکھ آدمی ہوتے ہیں, کم نہیں ہوتے. تو اتنی بڑی مسجد ہو گئی ہے کہ صفا کی پہاڑی آج مسجد الحرام کا حصہ بن گئی ہے. ورنہ ایک زمانے میں آپ کو 2 محلے کراس کر کے جوتے پہنیں گے, یا پھر آپ سڑکوں سے گزرتے ہوئے, اچھا وہ بھی پیغمبر ائمہ کے زمانے کی سڑکیں, کوئی ڈامر نہیں ہے, کوئی مثال کے طور پر مٹی ہے, اچھا اس میں گدھے گھوڑے جانور خچر سب چل رہے ہیں. انسان پھر بھی خیال رکھتا ہے گدھے گھوڑے جانور گزر رہے ہیں تو گندگی بھی ہو رہی ہے اور پانی بھی گرا ہوا ہے, کہیں پر کوئی نکاسی کا والا انتظام نہیں ہے, کسی نے پانی پی کے. اب ایسے میں صفا اور مروہ کے درمیان پوری مارکیٹ تھی, اور مکہ کی سب سے بڑی مارکیٹ وہیں پر تھی, اسی کے سب سے زیادہ لوگ وہیں پر آتے تھے. کوئی کہیں پر بھی نہ جائے شاپنگ کے لیے, صفا مروہ کے لیے وہاں پر آنا ہی آنا. بلکہ ایک جملہ آپ کو ملے گا جو ابھی ہم نے شاید نہیں بتایا اور اس کو ہم گزر گئے, کہ بھئی خوشبو لگانا حرام ہے, خریدنا جائز ہے. آپ جتنی مناسک حج پڑھیں,
آغا خوئی کی، خمینی صاحب کی، سیستانی صاحب کی، خامنئی صاحب کی، سب نے ایک جملہ لکھا ہے جہاں پر لکھا ہے خوشبو لگانا حرام ہے، وہاں لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو خریدنا جائز ہے۔ اچھا اب ایک سوال ہے سمپل سا کہ بھائی قبلہ آپ نے یہاں پر کیوں لکھا؟ آپ آئینے میں بھی لکھ دیتے کہ آئینہ دیکھنا حرام ہے، خریدنا جائز ہے، جوتا پہننا حرام ہے، پتہ نہیں خریدنا جائز ہے، تو آپ صرف خوشبو میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو اس کا ریزن ہے، ہسٹوریکل ریزن ہے۔ ہسٹوریکل ریزن یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان زبردست مارکیٹ تھی، اور وہاں کا جو مین پروڈکٹ تھا اس مارکیٹ کا وہ پرفیوم تھا۔ اور آج کل کی طرح پرفیوم انڈسٹریلائز تو نہیں ہے کہ سارا بلک میں بن رہا ہے، اب وہ گھروں پہ اسمال انڈسٹری میں بن کے آ رہا ہے، آئے گا کوئی مشہور برانڈ ہے، برانڈ سے بنا اس دور کا، وہ فوراً بک جائے گا، اب دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ تو اگر آپ صفا مروہ کرتے رہیں گے اور پرفیوم نہیں خریدیں گے، وہ خوشبو نہیں خریدیں گے خاص، تو بک کے ختم ہو جائے گی۔ تو دین کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم خوشبو لگا نہیں سکتے، اس کو سونگھ نہیں سکتے، مثال کے طور پر اس کو کپڑوں پر نہیں لگا سکتے، لیکن پرچیزنگ کر سکتے۔ اب یہ صفا مروہ جو ہے وہ اس طرح کے مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ آپ آج کل کی مارکیٹ نہیں رکھے ذہن میں، وہ رکھیں کہ گھوڑا گدھا خچر جانور سب چل رہا، اب وہ گندگی بھی ہو رہی ہے، اب اس کے اندر سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہاں پر دو آدمی جناب علی لنگی چادر پہن کے لیفٹ رائٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب اس ماحول کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ آگے کہتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا سب سمجھ میں آتا ہے، یہ اپنے کو صفا مروہ کی سمجھ میں نہیں آتی، مولا یہ خدا نے کیوں واجب کیے؟ اب میں ممبر پہ بیٹھ کے یعنی مائک کے تک جتنا لہجہ سخت بنا سکتا تھا بنایا، اب آپ سمجھ جائے کہ پوچھنے والے کا اسٹائل کیا ہوگا، مولا یہ کیوں واجب کیا خدا نے؟ یہ کیا دکھ بنتی ہے صفا مروہ کے درمیان؟ آپ بتائیں مولا کیوں واجب ہے؟ امام نے سارا سوال سنا، صرف ایک لائن کا آنسر، بلکہ ایک لائن کا بھی نہیں، آدھی لائن کا۔ امام نے کہا پروردگار نے صفا مروہ کی واک کو واجب کیا ہے تجھ جیسے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے، ختم۔ حالانکہ فلسفہ ہے پیچھے جناب حاجرہ، وہ ساری کا داستان سنائی جا سکتی تھی، ائمہ نہیں بتائی، اہل بیت نے بتائی۔ اس موقع پر امام نے کچھ نہیں کہا۔ جب سوال یعنی میں آج کل کی لینگویج میں بولوں، جیسی بال ویسی بیٹنگ، تمہارا جو لہجہ ہے نا، تم اس وقت فلسفہ سمجھنے نہیں آئے ہو، تم اس وقت فلسفہ سمجھانے آئے ہو۔ تو جب انسان لہجہ سوالیہ ہو لیکن اصل میں جناب علی سمجھانے کے لیے آیا ہو یا دین پر اعتراض کرنے کے لیے آیا ہو، تو پھر معصوم وہاں پر آ کے شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو جیسے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے چل، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی چل۔ تو کون ہوتا ہے کہ تیری سمجھ کی بنیاد پر دین ڈیسائیڈ ہوگا، یا دین نے کوئی قسم کھا کے رکھی ہے کہ تمہیں سمجھایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری سمجھ میں آئے تو دین ہے ورنہ دین نہیں ہے؟ فروعات کے اندر یو آر سپوز ٹو اوبے دا رولنگز آف اللہ۔ جو ہم مسلسل ایک بات کر رہے ہیں کہ یار حج کیوں کر رہے ہیں، تو شاید پہلی سلائڈ کے اندر، شروع کی سلائڈز کے اندر میں نے کہا تھا یہ جو جملہ تھا، کیوں حج، کیوں عمرہ، کیوں؟ صرف اور صرف اور صرف اور صرف قربتاً الی اللہ۔ کیا مطلب قربتاً الی اللہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، دیٹس اٹ۔ میں جو بھی کر رہا ہوں نا، ایکچولی اس کے پیچھے اس کا آرڈر ہے، مجھے سمجھ میں آئے حکمت، فلسفہ، علت، سب کچھ ٹھیک، نہ سمجھ میں ٹھیک، اس نے کہا ہے نا مجھے کرنا ہے۔ دیٹ تعبد از ویری مچ، کہتے ہیں نا کہ از ڈیمانڈیڈ، از ریکوائرڈ، پروردگار کی طرف سے مانگا گیا ہے کہ بابا تم یہاں پہ آ کے سر جھکاؤ، تم مالدار لوگ ہو نا، صاحبان استطاعت ہو نا، تم کیا کرتے ہو؟ یہی تو کرتے ہو۔ وہ کلرک کہہ رہا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہے، سر یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کرنے کا، چلو نکالو۔ پروردگار کہتا ہے تم کوالیفائی نہیں کرتے ہو اس بادشاہت کے لیے۔ کائنات میں اگر کوئی ذات کوالیفائی کرتی ہے اس بادشاہت کے لیے تو پروردگار کی ذات ہے، جینوینلی کوالیفائی کرتی ہے۔ میں نے اگر کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ ایسنس انشاءاللہ کوشش کریں کہ مکمل طور پر رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہوئے، محبوب تیرے فرمان پر، تیرے حکم پر سر جھکا کر لبیک کہتے ہوئے، ورنہ واقعاً اس گرمی میں، سعودی عرب کی گرمی کے اندر کون جاتا ہے جہاں مینی آف دا ٹائمز 45, 46, 48 بلکہ سم ٹائمز 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے انسان ابل رہا ہے، واقعاً زمین ایسا لگتا ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیسے ہیٹ جو ہے نا اگل رہی ہے، اور انسان چلا آ رہا ہے، بوڑھا مرد، جوان مرد، بچے، عورت، مرد، سب۔ خدا قبول کرے انشاءاللہ ہر ایک سے، پروردگار ہم سے بھی قبول کرے۔ ٹھیک ہے جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں پر آ کر رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ پہلا میقات ہمارا، یعنی ان سلائڈس کے تک پہلا میقات، کہ ایک کیا کہوں، ریکیپ کل کی اور 2 ہفتے پہلے کی کلاس کا، کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ پہلے عمرہ کرنا ہے،
جو لانگ گروپ جا رہا ہے. اس کے بعد ہم مدینہ جائیں گے. مدینہ سے اب دوبارہ جب آئیں گے تو ایکچولی ہمارا حج اس وقت شروع ہوگا. دیٹ ول بی آور عمرہ تمتع. عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کا طریقہ ایک ہے. جو سال بھر عمرہ کیا جاتا ہے عمرہ مفردہ ہے, اور جو ہمارا لانگ گروپ پہلے جا رہا ہے وہ عمرہ مفردہ کرے گا, لیکن عمرہ تمتع کی ٹریننگ بھی سیم ہے. لہٰذا یہ آپ نہ کہیں کہ سر ہم تو شارٹ میں آ رہے ہیں تو ہمیں کیوں سنا رہے ہیں, ہم تو وہاں دیکھ لیں گے. نہیں, آپ کا بھی جو ہے وہ وہاں پر صرف ایک جو ہے وہ خلاصہ ریپیٹ ہوگا. اصل ٹریننگ جو ہے وہ حج کی بھی ایک طرح سے یہی ہے. تو 5 واجبات پر مشتمل ہے عمرہ تمتع, اور 7 واجبات پر مشتمل ہے عمرہ مفردہ. پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. اس کے بعد 3 کام 2+2+2. اگر آپ یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں تو شاید بہت آسان ہو جائے گا ذہن میں رکھنا. طواف اور اس کی نماز یہ ایک پیئر ہے. صفا مروہ کی سعی اور بال کٹوانا یہ دوسرا پیئر ہے. اگین طواف النساء اور اس کی نماز یہ تیسرا پیئر ہے. یہ تیسرا پیئر طواف ہے عمرہ تمتع کے اندر آف کورس نہیں ہوگا. تو عمرہ تمتع کے اندر آپ احرام باندھ کر آئیں گے میقات سے. پہلا پیئر کریں گے طواف اور اس کی نماز, صفا مروہ کی صحیح کریں گے اور بعد میں تقصیر کریں گے, اور ساری پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عبادت کوئی بہت زیادہ مشکل عبادت نہیں ہے. آج کی حد تک جو سمجھیں کہ میری روزانہ ایک تمہید ہوتی ہے, جو آج کی تمہید ہے وہ بھی ایک بہت ہی ضروری تمہید ہے تمام حجاج کرام کے لیے, تمام زائرین کے لیے. اور وہ یہ کہ میں دستبستہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس عبادت کو خوف کے ساتھ انجام نہ دیں, شوق کے ساتھ انجام دیں. یوں سمجھے کہ ہماری تھیم یہ ہے. اچھا, خوف بھی کس کا؟ اب یقین لائٹر نوٹ پہ عرض کر رہا ہوں. خوف بقرہ کو نکالیں, شوق پروردگار میں عبادت کو انجام دیں. اچھا, ہمارے ساتھ تو تجربہ ہے نا, مومن آئے گا, مومن آئیں گے. کوئی مولانا صاحب طواف میں ایسا ہو گیا, صحیح میں ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا. اچھا, بعض اوقات میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں صحیح ہے, بعض اوقات کہتا ہوں غلط ہو گیا, اب ایک کام کریں دوبارہ طواف کر لیں. اچھا, ایدر وے میں چاہے کہوں صحیح ہو گیا, چاہے میں کہوں غلط ہو گیا, دونوں صورتوں میں رسپانس ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. وہی اتنا سنجیدہ چہرہ, ہو تو گیا اور کیا ہے. نہیں مولانا بکرا, میں یہ بکرا بھی لگے گا. ہاں اب شکر. یعنی اس سے غرض ہے ہی نہیں کہ طواف صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, وہ دوبارہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بکرے کا بتایا مولانا, بکرا نہیں ہے تو جان چھوٹی ورنہ پرابلم ہے. تو اچھا ٹھیک ہے, شریعت نے کیا ہے کام, ایسا نہیں کہ میں نے کیا ہے, معصومین نے کیا ہے, اہل بیت اطہار نے بتایا, خدا رسول نے بتایا. تو وہ دیکھیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو باغی ہیں. جو باغی نہیں نا ان کے لیے بکرا نہیں ہے. ہم خدا کا شکر ہے کہ 1.25 گھنٹے کی 2 کلاسز آلریڈی لے چکے ہیں. آج پھر تیسرے دن بیٹھیں, کل پھر بیٹھیں گے, کل شاید ممکن ہے 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی کلاس بھی. تو ہم سیکھ رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, یہی میکسیمم ہماری ریچ کے اندر ہے. آرام سے سیکھیں. تو میں سکھاؤں گا ضرور, لیکن خوف کو نکالیں. آپ ائمہ کے انداز کو دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ائمہ جب عمرے پہ جاتے تھے نا تو ایوری سنگل مومنٹ وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے. میں اگین آپ کو ریفرنس دوں گا جو کتاب آپ کو کتاب دعاؤں کی دی گئی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خدا سے باتیں کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے نا, معصوم کہتے ہیں اللہم البیت بیتک العبد عبدک والحرم حرمک. معبود یہ گھر تیرا گھر ہے, یہ حرم تیرا حرم ہے, یہ بندہ بھی تیرا بندہ ہے. معبود میں بہت دور سے آیا. ایسے الفاظ ہیں آپ کو لگے گا کہ مطلب جو آپ کے دل کی پکار ہے نا وہ الفاظ کی صورت میں ڈھل رہی ہے, اور وہ بھی کسی اور کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں, ائمہ کے بتائے ہوئے الفاظ. جسٹ فیل دا ایسنس آف دس کمیونیکیشن. اچھا, یہاں پر اگر لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جب یہ ہو رہا ہو تو طواف کے دوران جو ہے وہ ویڈیو کال جائز ہے؟ شریعت کا جواب یہ کہا جائز ہے. ٹک ٹاکر بن کے یوٹیوبر بن جاؤ, جائز ہے. یار تمہیں اس وقت خدا کے علاوہ کسی کا خیال کیسے آ رہا ہے؟ سوال جائز اور ناجائز کا نہیں ہے. سوال یہ کہ وہاں جا کر بھی تمہارا دماغ وہاں لگا ہوا ہے. مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئے کیوں تھے پھر یہاں پر؟ کدھر گیا وہ قربتاً اللہ؟ کدھر گیا وہ پروردگار کے ساتھ کنیکشن؟ تو منع نہیں ہے, آپ فون پہ بات کر لیں, آپ ساتھ ویڈیو کال البتہ الاؤ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آئینہ دیکھنا حرام ہے. تو اگر آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے تو حرام ہو جائے گا وہ. لیکن اگین آپ مثال کے طور پر کیمرے کو فلپ کر دیں,
خانہ کعبہ دکھا رہے ہیں اور سامنے سے مثلا اماں کو دیکھ رہے ہیں, ابا کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے شرعاً حلال ہو جائے گا. تو بات حلال حرام کی نہیں ہوتی ہے, بات اس ایسنس کی ہے کہ تم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو. وہ ٹریننگ مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو عبادت کو انجوائے کریں, معصومین کے الفاظ کو دیکھیں, دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں, حجر اسود کو دیکھ کر کیا بات کر رہے ہیں, دروازے مسجد اپنا خانہ کعبہ کو دیکھ کے کیا بات کر رہے ہیں, مقام ہجر اسماعیل پر پہنچے کیا بول رہے ہیں, اوپر سونے کا ناودان تلا پر نالا لگا ہوا ہے پانی کا, اس کو دیکھ کر امام کیا بات کر رہے ہیں, پیچھے دروازے کے پہنچے کیا بات کر رہے ہیں. ایک ایک مقام پر ایک الگ الگ چھوٹے چھوٹے جملات ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ الگ ہوگا. خوف بکرا کو نکالیں, یعنی آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ صاحب یہ ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا, اور وہ ہوگا ایسا ہو جائے گا, اور ادھر سے بکرا لگ گیا, ادھر سے کفارہ لگ گیا, اور میری عبادت تو باطل ہی ہے. اور مولانا میں نے لوگوں کو بعض اوقات, میں کو صحیح بتا رہا ہوں, بعض اوقات میں نے نفسیاتی مریض بنتے ہوئے دیکھا کہ صاحب وہ طواف میں ایک قدم ادھر ہو جائے گا تو کسی نے دھکا مار دیا تو یہ ہو جائے گا. ارے بھائی دنیا آتی ہے, پیغمبر کے دور میں تو اونٹوں پہ طواف ہوتا تھا, گھوڑوں پر بیٹھ کے طواف ہوتا تھا. آپ ذرا سوچیں آپ کے برابر میں گھوڑا گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ادھر ہو گئے, پتہ چلا ادھر سے گدھا ٹکرا رہا ہے, تھوڑا سا آگے ہو پیچھے سے اونٹ کی گردن آ رہی ہے, کیسے طواف کریں گے؟ سیدھا چل کے دکھائیے. یعنی آج ہم الحمدللہ عیاشیوں والا طواف کر رہے ہیں. لفظ عیاشی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آسانیوں والا. فرش ٹھنڈا ہے, مٹی نہیں ہے, کسی نے پانی کیچڑ نہیں پھینکا ہوا, کسی گدھے گھوڑے نے جو ہے وہ گندگی نہیں کی ہوئی, آپ آرام سے چل کے جا رہے ہیں. اب تو ویل چیئرز بھی الاؤ نہیں ہے اندر میں. کیا آدمی کو ڈر لگتا تھا ایک زمانے میں, ویل چیئر آئے گی پیچھے سے پیر لگ جائے گے, سب خون زخمی ہو جائے گا پیر, ختم, کچھ نہیں, آرام سے چلو, واک کرو. ویل چیئر والے اوپر سے طواف کریں گے. یعنی اس میں بھی لوگ سائیکو بن رہے ہیں. تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. میں صرف ایک لفظ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس عبادت کی چاشنی کو, اس عبادت کی لذت کو, اس عبادت کی مٹھاس کو محسوس کریں. اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ عبادت ہے, اور بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے. ہاں, مالداروں کو سیدھا کرنے کے لیے پروردگار نے قدم قدم پر وہ بکرے کا سائن بورڈ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو یاد رکھنا, وہ ایک الگ بات ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم بغاوت نہیں کر رہے نا تو پھر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں بغاوت ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک آدمی نے حج کیا تھا, مولانا صاحب یو نو واٹ, میں تو ٹوپی پہنوں گا, مجھ سے بغیر ٹوپی کی نہیں چلا جائے گا, وہ حرام ہے. مولانا صاحب یو نو واٹ, میں 2 پٹی کی چپل نہیں پہن سکتا, میں تو جوتے پہنوں گا. آخر میں میں بکرے دے دوں گا. مولانا صاحب کتنے بتائے, کتنے بکرے دینے؟ 20 بکرے, 25 بکرے, بہت پیسہ ہے. جس غرور کو توڑنا تھا نا, وہ تم لے کر آئے, تم نے بڑے مزے سے سنبھال کے رکھا, اور اسی غرور کے ساتھ واپس جا رہے ہو. تو سمجھ رہے ہو پروردگار بھوکا ہے, تمہارے 25 بکروں کا جو ہے وہ اس کو بھوک لگی تھی کہ تم نے سالوں سے نعوذ باللہ بھوکے خدا کو جو کھانا کھلا دی. مجھے نہیں پتا عبادت ایسے, خدا سب کی عبادت کو اللہ قبول کرے. آپ باغی نہیں ہیں, دیٹ اوکے, آپ عبادت کو سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ صحیح عبادت ہوگی, اچھی عبادت ہوگی انشاءاللہ. تو خوف کو دل سے نکالیں. مسائل سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد واقعاً آسان ہے. طواف احرام باندھنا ہے, تلبیہ پڑھنا ہے, لبیک اللہم لبیک, بیٹھو بس میں, کھاؤ پیو, مزے کرو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بھی امید ہے, اور اعجاز بھائی سے بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی چائے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ, پلائیں گے طواف کے اپنا احرام کے بعد بھی انشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب علی مکہ پہنچ جاؤ. مکہ پہنچ کے جناب علی جو ہے وہ 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے آرام کروائیں گے آپ کو. شب جمعہ ہوگی انشاءاللہ. فجر کے بعد چلو بھائی عمرے کے لیے, نماز فجر پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے نکل جائیں گے انشاءاللہ مسجد کے اندر, طواف کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سعودی عرب کی کنڈیشن ہے, جو لوکلز کو بالکل جو مسجد میں داخلے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی, آدھے گھنٹے سے زیادہ کا طواف نہیں ہونے والا. طواف کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, صفا مروہ پہ آئیں گے, صفا مروہ کی صحیح کریں گے, تقصیر کریں گے. پھر تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ ناشتے پر, ہو گیا عمرہ پورا. طواف النساء رات کو آ کے کرنا. تو میکسیمم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر آپ فرض کریں 5 بجے 5:30 بجے 6 بجے انٹر ہوتے ہیں, 8 ساڑھے 8 تک آپ فارغ ہو کے آئیں گے, ناشتہ کریں, آرام سے سو جائیں ہوٹل کے اندر. ایک بڑی میٹھی عبادت ہے, بڑی روحانی طور پر لذت حاصل کرنے والی عبادت ہے, اس کے لیے تیار ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جو پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ 6 موضوعات ہیں ہمارے پاس. احرام باندھنے کا مقام یعنی میقات, احرام باندھنے کا عملی طریقہ, اس پر ہماری بات مکمل ہو چکی. واجبات احرام پر بات مکمل ہو گئی. احرام کا ڈریس پہننا, مردوں کے لیے 2 چادریں, خواتین کے لیے ان کا ڈریس, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا. پھر مکروہات احرام پر ہماری بات مکمل ہو چکی. مستحبات احرام پر ہماری بات مکمل ہو چکی. اینڈ دین
ہم محرمات احرام پر بات کر رہے تھے، تو آئیے محرمات احرام پر آ جاتے ہیں. لسٹ ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک سلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. وہ لسٹ جو مردوں حضرات خواتین دونوں کے لیے حرام ہے. نمبر 1 بدن پر تیل ملنا، اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو مکمل ہو گئی. خوشبو استعمال کرنا، اس پر بھی گفتگو ہو گئی. سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، ناخن کاٹنا، بدن سے خون نکالنا، بال اکھاڑنا، کاٹنا نوچنا، دانت اکھاڑنا، جوئیں وغیرہ مارنا، یہاں تک ہماری تفصیل سے بات ہو گئی 9 پر. اب 10 سے ہمیں بات سٹارٹ کرنی زینت کرنا سے. 11ویں چیز ہے جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا، استمناء کرنا، جمع کرنا، شہوت سے بوسہ لینا دینا، شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا یا عورت مرد کو مس کرے، یہ سب حرام ہے. 4 چیزیں سے مردوں کے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی لباس پہننا، بند جوتا پہننا، سائے میں سفر کرنا یعنی دن کے وقت جب دھوپ ہو تو بند گاڑی میں سفر کرنا، سر ڈھانپنا، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، تفصیل آئے گی. خواتین کے لیے 3 چیزیں حرام ہیں، کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا، معمول سے زیادہ زیور پہننا اور ہاتھوں پر دستانے پہننا. اس کی تفصیلات بھی چونکہ آ نہیں، لہٰذا میں یہاں نہیں رک رہا. بدن پر تیل ملنا، یہ سارے مسائل ہو چکے تھے. آئیے جی زینت کرنا. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جو فہرست 20 چیزوں کی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اصول کافی فرض کر لیں، آپ صاحب مطالعہ ہیں اور دیکھتے ہیں اصول کافی کو، ملا یحضر کو، پتہ وسائل الشیعہ کو، تو ائمہ کے پاس سے جو روایات آئی ہیں، اور جب بھی امام سے پوچھا گیا کہ مولا حالت احرام میں کیا کیا حرام ہے، تو یہ 20 کی 20 یا 24 کی 24 یا 27 کی 27 چیزیں معصومین کے پاس سے آئی ہیں. لیکن موسٹ آف دا کیسز میں امام نے 27 کی 27 مرتبہ نہیں بتائیں. کسی روایت میں 10 بتائیں، کسی میں 5 بتائیں، کسی میں 8 بتائیں، کسی میں 12 بتائیں. پوچھنے والے کے اعتبار سے اور پوچھنے والے کے مسائل، امام کو تو خود پتہ ہے، امام جانتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت پڑنے والی. لیکن مور دین 80% 90% کیسز میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو پہلی چیز امام نے بتائی حالت احرام میں حرام ہے، وہ ہے شکار. یعنی یہ شاید ہر روایت کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ تھا شکار. یعنی انسان جب چلے گا اپنے شہر سے تو اس کے پاس کوئی فوڈ سٹوریج سسٹم نہیں ہے، درمیان میں ریسٹورنٹ سسٹم نہیں ہے، تو آپ کھانا کیسے کھاتے ہو؟ آپ کے ساتھ تیر تلوار نیزے ہوتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہو، کوئی پرندہ نظر آیا مار لیا، کوئی جنگلی جانور نظر آیا جو حلال ہے مار دیا، اور بس اسی کو پکائیں گے، آگ جلائیں گے، کھائیں گے، ختم، اللہ خیر چلا، اس کے جو ہے وہ ریمینس کو وہاں چھوڑ دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے صحرا میں. تو کھانا آپ کا 90% شکار سے ہوتا تھا. حالت احرام میں سب سے بڑا پرابلم جو اس دور کے مسلمان کو تھا، جو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں قدم قدم پر جو ہے وہ کھانا مل رہا ہوتا. یعنی واقعاً دنیا ہی بدل گئی ہے. اس دور کا انسان تو کہے گا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، یہ کوئی حج ہوتا ہے ایسا؟ آپ ہم دیکھو حج کیسے ہوتا تھا، 6 دن بعد وقت بھوکے رہنا پڑتا تھا، سبزیاں ڈھونڈتے جاؤ، پتہ نہیں کھاتے جاؤ، ملے نہ ملے کیا ملے. تو ہر قدم پر یہ شکار کے مسائل. یہ جو ہم نے ترتیب بنائی ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور میں جتنا پیش آتے مسائل، اس کے حساب سے ایک ترتیب دینے کی کوشش کی ہے. تو جو مناسک کی بھی حتی ترتیب ہے، اس کو بھی ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا چینج کیا ہے. لیکن اگین مجھے لگتا ہے زینت کرنا مجھے نمبر 1 2 3 میں کہیں لکھنا چاہیے. یعنی آج کے دور کے انسان کے جو مسائل ہیں، ان میں مجھے لگتا ہے کہ شاید مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے زینت کرنا. یعنی وہ ہم کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے. یعنی میں برانڈڈ احرام تو دیکھ چکا ہوں، بلکہ ٹو این ایکسٹینٹ برانڈڈ کفن بھی دیکھ چکا ہوں. صاحب کفن کون سا؟ جیوڈانو کا کفن، اور وہ دور آ گیا. یعنی بھائی ہم تمہیں دنیا کے لباس سے آزاد کر کے مرنے والا لباس پہنا رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے تاکہ تم دنیا کو بھولو. آج تمہیں احرام وہ پہنے سے تم کو خدا یاد آ رہا ہے، خدا نہیں یاد آ رہا، دنیا یاد آ رہی ہے، خاص طور پر خواتین میں. یعنی کیسے ممکن ہے کہ ہم حج پہ جائیں، مولانا صاحب وائٹ، اچھا جنید جمشید، پتہ نہیں فلاں، نہیں پتا مجھے کتنے برانڈز، اب میں تو ایک ہی یاد رہ گیا، جے ڈاٹ تو سنا دیا. تو یہ وہاں پر جا کر آپ کو اپنے مال کا مظاہرہ نہیں کرنا. تو زینت حرام ہے. دیکھیں ضروری ہے کہ انسان احرام کے دوران ان تمام چیزوں سے احتیاط کرے جنہیں عرفاً زینت سمجھا جاتا ہے. اینک، گھڑی، چپلیں، لباس، ان میں سے جو بھی چیز زینت کے زمرے میں آتی ہے نا، یو ہیو ٹو ریموو اٹ. آپ کو لگتا ہے آپ کا چشمے کا فریم ایسا ہے جو زینت ہے. اچھا آرگیومنٹ میں تو صاحب زندگی بھر پہنتا رہا ہوں،
تو زندگی بھر تو آپ نے جوتا بھی پہنا تھا, ہم نے اتروا دیا نا بھائی. تو یہ کون سی دلیل ہے کہ زندگی بھر پہنا ہے؟ زندگی بھر تو آپ نے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر بھی پہنا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زینت کے زمرے میں آئے گی حرام. تو اگر مثال کے طور پر آپ کا فریم بھی جناب علی زینت میں آ رہا ہے, آپ سادہ فریم بنوائیں. آپ کی گھڑی بھی اگر زینت میں آ رہی ہے, سادہ گھڑی لیں. ہر وہ چیز جو زینت کے زمرے میں آتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ حالت حرام میں حرام ہو جائے گا. سمپل. دو پٹی کی چپل بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ زینت کے زمرے میں آ رہی, حرام ہو جائے گی. خواتین کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں زیادہ مسئلہ ہے, اس لیے کہ مردوں کو فائنلی ہم چادریں پہنوا دیتے ہیں اور لوگ پہن لیتے ہیں. لیکن جو خواتین احرام کا لباس جو سادہ مکھنا بنایا گیا اس کے شاید ایک راز یہ بھی ہے, ورنہ صاحب برانڈڈ احرام اور صاحب فلاں فیبرک اور مولانا سیلف پرنٹ ہے اس کے اندر, اور مطلب اس کی یہ ہے اور یہ فلاں ڈیزائنر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے, لو بھائی ہو گیا وہ کام جو نہیں کرنا تھا. تو آپ نے سادہ لباس پہننا ہے, سمپل سادہ کاٹن وائٹ سمپل, جو کفن میں پہنایا جانے والا ہے فائنلی. لیکن اب کفن کی ایگزامپل بھی بیکار ہو گئی, اس لیے کہ کفن میں بھی برانڈ آ گیا, اس لیے وہ جملہ اتنا زیادہ ویلڈ نہیں رہا. لیکن بات جو مجھے سمجھانی تھی وہ سمجھا دی. ٹھیک ہے جی. انگوٹھی کے سنت اسلام کے طور پر پہنی جائے تو صحیح ہے, ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے. عورت معمول کے مطابق زیور استعمال کر سکتی ہے, البتہ اسے بھی اپنے تمام محرم رشتہ داروں سے بلکہ شوہر سے بھی چھپانا واجب ہے. معمول کا زیور یا تو اتارتے, خواتین کے لیے معمول کا زیور اتار دینا. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہیں تو بہرحال یا محرم ہے, بھائی ہے, باپ ہے, تو اجازت ہے جو معمول کے مطابق زیور ہے. ایکسٹرا زیور تو یقیناً پرمیشن نہیں ملے گی. جو ناک کی کیل ہے وہ تو سامنے ہوتی ہے, تو اس کو تو یقیناً آپ کو ریموو کرنا ہے, اس کو تو نکلوانا ہے. وہ لے کر پہن کر جو ہے وہ حج پر عمرے پر جانے کی اجازت, احرام کے دوران اجازت نہیں. 12ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے, قسم کھانا. اچھا, یہ قسم کھانا کسے کہتے ہیں؟ اس کو قرآن میں بھی ہے, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قرآن نے جو بیسک 3 باتوں کو حرام کیا ہے آیات قرآن کے اندر, فلا رفث مرد عورت کے تعلقات, ولا فسوق چھوٹ نہیں چلے گا, ولا جدال, تو جدال یہ ہے یعنی قسم کھانا, اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا, اگلے کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا. یار میں قسم کھا رہا ہوں بھائی, یہی تو حرام ہے. تو کسی بھی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا حرام ہے. ہاں, یہ اسی وقت حرام ہے جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے. آپ کوئی بھی لفظ ایسا استعمال کریں جس سے اللہ سمجھ میں آ رہا ہو, ورب الکعبہ, واللہ, باللہ, تاللہ. اچھا, آج بھی آپ غور کریں گے تو عربوں میں یہ بڑا کامن ہے, ان کے لیے لفظ واللہ بولنا یعنی شاید تکیہ کلام کے طور پر ہے, تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. لیکن اگر ہم میں سے بھی کسی کی عادت ہے خدا کی قسم, تو اس کو اوائڈ کریں. 3 بار سچی قسم اگر کھائی آپ نے جان بوجھ کر, بے اختیار نکل گئی, ٹھیک ہے, جان بوجھ کر 3 مرتبہ سچی قسم کھا لی, پہلی مرتبہ معاف, دوسری مرتبہ معاف, تیسری مرتبہ ایک بھیڑ کفارے میں دینی ہے. اور جھوٹی قسم پر ایک بھیڑ پہلی قسم پر, دوسری پر ایک گائے, اور تیسری پر ایک اونٹ. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قسم کھا لیں کہ قسم نہیں کھانی. ٹھیک ہے نا, قسم کھا لیں کہ قسم نہیں کھانی, ورنہ یہ سب چیزوں کے لیے تیار ہے. 13ویں چیز حالت احرام میں حرام ہے, جو اصولاً ائمہ کے دور کے سب سے پہلی تھی, شکار کرنا. خشکی کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. اب دیکھیں تفصیلات آتی تو آتی. اب ہمارا, میں ایک جملہ کہتا ہوں البتہ حاجیوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار وہ بڑے خوش نصیب تھے, وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے. آج کل جانوروں کا شکار نہیں ہوتا. آج کل بندہ بندے کو کاٹتا ہے, بندے کا شکار کرتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی حرام تھا ہمیشہ سے. خیر, خشکی کا شکار حالت احرام کی حالت میں حرام ہے. سمندری دریائی شکار حالت احرام میں حرام نہیں ہے. یعنی زمین سے جو آ رہا ہے اس کو تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکار مت کرنا, سبزیاں کھا لو, دریا والے سے کیا کہیں, تو وہ کر لے شکار, مسئلہ نہیں, مچھلیاں مارے اور کھاتا رہے. اگر 8 دن کا سفر ہے, 10 دن کا سفر ہے, آ رہا ہے مثلا جدہ کے راستے, اگر مکے کی طرف آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, احرام پہن بھی لیا تو حرج نہیں. لیکن خیر ہمارا ایشو نہیں. حرم سے گھاس اکھاڑنا, کلی طور پر ایک لفظ ہے حرم. میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے آپ توجہ دیں اس پر بطور خاص. یہ بڑا اہم لفظ ہے اور اس کے میننگ چونکہ بار بار آنے والے ہیں, لہٰذا آج پہلی مرتبہ سن لیں, مکہ جا کے انشاءاللہ پھر ریپیٹ کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اچھا جی, فرض کریں مکہ پہنچ گئے, ہوٹل میں ہیں, حرم یعنی مسجد الحرام سے بہت نزدیک ہوٹل میں ہیں. وہاں جا کر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس وقت حرم میں ہیں یا ہوٹل میں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہوٹل میں, رائٹ. اور جب آپ
ہوٹل سے اتریں گے, مسجد کے دروازے پہنچیں گے, جوتے اتاریں گے, تھیلی میں ڈالیں گے, اب حرم میں آ گئے. ہمارا کانسیپٹ یہ کانسیپٹ غلط ہے. حرم اور ہے, مسجد الحرام اور ہے. مسجد الحرام جہاں پر خانہ کعبہ ہے اور اس کے آس پاس کی جو مسجد, اس کا نام مسجد الحرام ہے. حرم ایک بہت ہی وسیع علاقے کا نام ہے. آپ اگر فرض کر لیں خانہ کعبہ کو آپ درمیان میں رکھ لیں تو ایک باؤنڈری ہے, ایک طرف سے مثلاً 5-6 کلومیٹر, ایک طرف سے 20-25 کلومیٹر, ایک طرف سے 40-50 کلومیٹر, تو ایک پورا ایک دائرہ سا بنتا ہے. اور میں نے کہا کہ ایک سائڈ سے جائیں گے تو 50 کلومیٹر تک ہے, ایک طرف 20-25 تک ہے, ایک طرف 5 تک ہے. یہ پوری کی پوری حدود کہلاتی ہے حرم. اب اس زمانے میں سارے پہاڑیاں تھیں, ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اکثر پہاڑیاں نظر آئیں گی ٹریولنگ کے دوران بھی. مکہ از نتھنگ بٹ دا ہلز. تو اس وقت جناب علی بڑا سنگلاخ تھا مکہ اور بڑا پتھریلا تھا. تو اگر کہیں پر ایک گھاس کا تنکا یعنی اگر اگا ہوا ہے تو پسند نہیں کیا کہ آپ تم اس گھاس کے تنکے یعنی اس کو پروان چڑھنے دو. تو بالکل جو ہے وہ اسٹرکٹلی پابندی تھی کہ آپ وہاں پر ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتے, مثال کا ایک جو ہے وہ درخت کو بھی زمین سے نہیں اکاڑ سکتے. تو حدود حرم میں جناب علی گھاس توڑنا حرام ہے. اچھا آپ کو ملے گی نہیں. آج جو مکہ کی حالت ہے 1-1 انچ مہنگی زمین, تو کہاں آپ کو گراس یا کوئی مطلب گارڈن ایسا کوئی ملنا ہی نہیں. لیکن سمجھانا یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ جب جاتے ہیں تو 90% چانسز یہ ہیں کہ عرفات کے میدان میں جو اس مرتبہ ہماری لوکیشن ہوگی وہ حدود حرم کے اندر ہوگی. یعنی جو ہماری باؤنڈری ہے حرم والی, اس باؤنڈری سے ہم اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر ہم حرم کے اندر ہیں. تو اگر عرفات کے میدان میں بھی آپ بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں اور مثلا صاحب میں تنکے توڑتے جا رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ تنکے نہیں توڑ رہے, آپ بکرے واجب کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اگر مکہ میں فرض کریں آپ کسی جگہ پر بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی موقع ملتا ہے اور آپ کو گراس ایریا نظر آتا ہے تو وہاں پر آپ کو گھاس واس نہیں توڑنی. نمبر 15 اسلحہ ساتھ رکھنا. کسی بھی قسم کا اسلحہ حالت احرام میں اپنے ساتھ رکھنا حرام ہے. خنجر, تیر, تلوار, آج کل کے دور میں گنز ہو گئیں وغیرہ, تو ظاہر سی بات ہے کون رکھے گا. تو یہ سب چیزیں حالت احرام میں آپ کو اجازت نہیں ہے, چاہے وہ پیغمبر کا دور ہو, خنجر, تیر و تلوار اور نیزے والا, یا آج کا دور جس میں مثلا گن وغیرہ اس طرح کی چیزیں. ہاں بہنوں بیٹیوں سے اجازت ہے کہ وہ بیلن ساتھ میں رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, اس کو چاہے ہتھیار سمجھ کر بھی رکھ لیں, دین منع نہیں کرے گا. نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا, میں نے ایک جملہ لکھا ہے, عام طور پر علماء کا مسئلہ اور بہتر جانتے ہیں, لیکن بہرحال حالت احرام میں نکاح کرنا بھی حرام ہے, نکاح پڑھنا بھی حرام ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرے بچے کا نکاح پڑھ دیں, ٹھیک ہے پڑھ دیں گے, لیکن جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہونا چاہیے. جو نکاح پڑھ رہا ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ طواف النساء بھی اس کا ہو چکا ہونا چاہیے, تو نکاح پڑھا جا سکتا ہے, جو تو نکاح پڑھا جا سکتا ہے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حالت احرام میں کسی ایسی محفل میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو. اگر آپ حالت احرام میں, تو نکاح پڑھنا یا پڑھوانا تو دور کی بات, آپ اس محفل میں جا بھی نہیں سکتے. کسی رشتہ دار کا نکاح ہو رہا ہے, آپ احرام باندھ کر آئیں, دور رہیں, جائیں اپنا عمرہ کریں, یا دور بیٹھیں, اس محفل میں شریک نہ ہو. اسی طرح کسی کے نکاح کا گواہ بننا بھی جائز نہیں. یہاں تک فرمایا کہ اس حالت میں رشتے کی بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں یہ بات نہ کریں, لیکن اگر احرام نہیں ہے, احرام ایک مرتبہ آپ فارغ ہو چکے ہیں, عمرہ مکمل ہو چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی ٹریولز اور اس طرح کی جو سوشل گیدرنگز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک بہترین یوز ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپس میں اگر فیملیز ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور اس سے جڑتی ہیں, اس سے اچھا اور کیا ہوگا. لیکن بہرحال حالت احرام میں کوئی اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ ٹاکس کو انیشیٹ کرنے کی یا کنٹینیو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. 17, 18, 19, 20 اس کا تعلق ظاہر سی بات ہے کہ لسٹ کے ایشوز سے استمنا کرنا, کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ انسان کے بدن سے منی خارج ہو, حرام ہے. جمع کرنا, مرد عورت کے ازدواجی تعلقات حرام ہیں. شہوت سے بوسہ لینا یا دینا حالت احرام میں حرام ہے. شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا, اچھا یہ بظاہر میں نے تفصیلات میں نہیں گیا ہوں اس لیے کہ انسان بہرحال احتیاط کرتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن یہ مسائل اتنے خطرناک ہیں کہ ان معاملات میں اگر انسان جان بوجھ کر اگر احکام خدا کی مخالفت کرے تو منیمم کفارہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ اونٹ سے شروع ہوتی ہے. یہاں پر پھر بکرے سے مسئلہ سالو نہیں ہوتا. اور بعض مقامات میں اگر حج وج کا احرام ہو اور اس کو پھر ریپیٹ کر کے دوبارہ عمرہ کرنے کا اگر موقع نہ ملے تو پھر تو بعض اوقات جو ہے پورا حج باطل, اب اگلے سال کے دوبارہ حج کرنا. تو یہ معاملات بڑے حساس معاملات ہیں. تو اس کے لیے
انسان کو احتیاط کرنی ہے. اچھا جی، 22 چیزیں جو خواتین اور مردوں دونوں کے لیے حرام تھیں، اس پر ہماری بات تفصیل سے مکمل ہو گئی. اب ہم آتے ہیں جناب علی جو ہے وہ ان محرمات پر جو صرف مردوں کے لیے حرام ہے. تو خواتین 5 منٹ کے لیے ریلیف کا سانس لے سکتی ہیں. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صاحب مردوں کے لیے 4 چیز حالت احرام میں حرام ہے. پہلی چیز صلا و کوئی سا بھی لباس پہننا. اصولاً اس پر ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، لہذا ریپیٹ نہیں کروں گا. ہر وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے. اچھا، عام طور پر مردوں کے ذہنوں میں آتا ہے ٹانکا، سلائی، چونکہ سلا ہوا لباس کا ورڈ استعمال کیا گیا. ٹانکا امپورٹنٹ نہیں ہے، سلے ہوئے لباس کا اسٹائل امپورٹنٹ ہے. یعنی آج کل کے زبان میں اگر میں ایک جملہ کہوں کہ ہمارے پاس دور ہے 3D پرنٹنگ کا، تو فرض کرنا آپ نے کسی 3D پرنٹر میں آپ نے مثلا کاٹن اس طرح سے ڈالا کہ آپ کا اس نے شرٹ تیار کر دیا، آپ کا ٹراؤزر تیار کر دیا وداؤٹ اے سنگل اسٹچ. مولانا صاحب آپ نے کہا تھا نا سلا ہوا، دیکھیں اس میں ایک ٹانکا بھی نہیں ہے. میں تو اب ٹراؤزر پہنوں گا اور ٹی شرٹ پہنوں گا، نو ٹانکا ایٹ آل. حرام ہے. وہ دکھنے میں سلا ہوا لگ رہا ہے نا، اس کا سٹائل سلے ہوئے جیسا ہے، وہ حرام ہے. تو جہاں پر بھی یہ والی بات آ جائے گی وہ حرام ہو جائے گا. تو سلا ہوا میں ٹانکا امپورٹنٹ نہیں. لہٰذا اگر آپ کمبل اوڑھ لیں اور کمبل کی کناری سلی ہوئی ہے تو اس کو سلا ہوا لباس، سلا ہوا کہا جائے گا، سلا ہوا لباس نہیں کہا جائے گا. اب سردیوں کا موسم ہے، شال اوڑھ لیں اور شال کی کناری سلی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو سلا ہوا لباس نہیں کہا جائے گا. سلا ہوا لباس ہوتا ہے شرٹ، ٹی شرٹ، پینٹ، ٹراؤزر، کرتا، قمیض، مطلب اس طرح کی چیزیں. تو وہ حرام ہے. آپ نے فرض کریں بازو پر تعویذ باندھا ہوا ہے، شریعت اجازت دیتی، سعودی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. تو مرد حضرات چونکہ لنگی چادر میں ہوں گے، خدا را یہ کام نہ کریں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہے نا کھینچتے ہیں اور اس کے بعد زمین پہ پٹک کے پیروں سے مسل دیتے ہیں. اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے کہ اس میں خدا کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، امام کا نام لکھا ہے، واٹ ایور. تو تعویذ جو ہے وہ شریعت اجازت دیتی ہے، میں بتا دوں. لیکن سعودی عرب میں ہم جا رہے ہیں، وہاں کے حالات معاملات اور طرح کے، تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ یہ کام نہ کریں. جو چیزیں لباس کے زمرے میں نہیں آتی، مثلا تعویذ کا استعمال حالت احرام میں حلال ہے. سعودی عرب میں اس کی ممانعت ہے، لہٰذا پرہیز کیا جائے. کمبل کی کناری سلی ہوئی ہو تو بھی اس کا استعمال جائز ہے. سلا ہوا بیگ، پانی کی بوتل کا سلا ہوا کنٹینر شانوں پر آپ لٹکا رہے ہیں. فرض کریں آپ پانی کی بوٹل لٹکا رہے ہیں، وہ بھی سلی ہوئی ہے، مثلا ایک ٹانکا لگا ہوا ہے. آپ نے بیک پیک لیا ہوا ہے، اس میں بھی ٹانکا لگا ہوا ہے. آل دیز آر الاؤڈ. ہاں، یہ اللہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ خطرناک کفاروں میں سے ہے مرد حضرات کے لیے. ہر سلے ہوئے لباس پہننے پر ایک بھیڑ کفارے میں دینی ہے، یعنی ایک دبا، ایک بکرا کفارے میں دینا ہے ہر سلے ہوئے پر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں، ہمیشہ سناتا ہوں، آج بھی سنا رہا ہوں. ایک غلطی جس کا تذکرہ بعد میں ہوگا، ایک مومن نے غلطی کی اور اس غلطی کے بعد اپنا عمرہ باطل کر دیا. عمرہ تو باطل نہیں کیا، اپنا طواف باطل کر دیا. ان کو پتہ بھی چل گیا کہ غلطی کی ہے، لیکن انہوں نے اگنور مارا، دیکھا جائے گا. مجھ تک آتے آتے 14 گھنٹے کی دیر کی، 14 بکرے کفارے کے لگ گئے ان پر. یعنی رات کو 8 بجے غلطی کر کے آئے تھے، صبح 10 بجے میرے پاس آئے. کتنے 14 گھنٹے میں نا. ہوا یہ کہ وہ رات کو آئے، انہوں نے احرام اتارا اور 4 پیسز پہن لیے، 2 گارمنٹس اور 2 جناب علی فرض کریں قمیص شلوار، 4 ہو گئے. رات کو مثال کے طور پر سونے گئے 11-12 بجے، تو یہ 4 اتارے، 2 پہن لیے نائٹ سوٹ کے، 6 ہو گئے. صبح جاگے فجر جب پڑھ کے دوبارہ جب ناشتے پہ جا رہے تھے تو وہ 2 اتار کے دوبارہ 4 پہن لیے، 10 ہو گئے. ناشتہ کر کے آئے، شاور لیا، شاور کے لیے 4 اتارے، شاور لے کے دوبارہ 4 پہنے، 14 ہو گئے. تب تک پریشر اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا کمرے والوں کا، ان کی یہ بیگم کا، یار خدا کے لیے ان کو بولو، یہ نہیں مان رہے ہیں، میں نے کہا ان کو سمجھا رہی ہوں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آخر ان کے کمرے والے زبردستی کر کے ان کو میرے پاس لے کر آ گئے. تب تک 14 بکرے وہ لگا چکے تھے. تو ہر سلے ہوئے لباس پر ایک کفارہ. اچھا، اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہ ہو جائیں، مطلب ٹھیک ہے، آپ نے نمبر 1 مسٹیک نہیں کرنی ہے. مسٹیک ہو جائے تو سمپل میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس آ جائیں، ڈسکس کر لیں، اس کے بعد احرام چینج کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ، ویسے تو آپ سمجھا دیں گے تو نہیں ہوگی، لیکن فرض کریں کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپ کو لگتا ہے یار بڑی بلنڈر قسم کی ہو گئی گڑبڑ، تو ٹھیک ہے یار، اسی لنگی چادر میں رہو، فی الحال جو ہے وہ ڈریس چینج نہیں کرو. آ جاؤ ڈسکس کر لو، یا تو ہاں ہو جائے گا کہ نہیں اوکے تو ٹھیک ہے اتار دینا ڈریس، یا نہ ہو جائے گا تو دوبارہ جا کے کر لینا طواف.
تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. بس یہ کہ اگین آپ نے کہا نا اگنور نہیں مارنا, تو دین لائف از سیٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے. نمبر 2, بند جوتا پہننا. مرد کے لیے اپنے پیروں میں دیکھیے جملہ ذہن میں رکھیں, شریعت نے بند جوتے اور 2 پٹی کی بات نہیں کی ہے. جو لا کی لینگویج ہے وہ یہ ہے, مرد کے لیے اپنے پیروں میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو اس کے پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے. اب وہ جوتا ہو, سینڈل ہو, موزہ ہو, کیونکہ تاریخ انسانی میں جوتے کی اقسام بدلتی رہی ہیں. خود ہمارے زمانے میں 40-50 سال کے اندر دسیوں اسٹائل کے جو ہے وہ 1 پٹی اور 2 پٹی اور 3 پٹی اور یہ اسٹرائپ اور 2 اسٹرائپ پتہ نہیں کتنے آ چکے ہیں, تو پتہ نہیں صدیوں میں تو کتنے چینج ہوئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ پورا پیر کور نہیں ہونا, پیر کا میجر پورشن کھلا ہوا ہونا چاہیے. اب روحانی صاحب از ناٹ دا ٹیسٹنگ لیبارٹری, تو پلیز ڈونٹ کم ٹو می. ہوتا یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ تصویریں لے کے بھیج رہے ہوتے ہیں, مولانا یہ والی چپل الاؤڈ ہے, یہ والی الاؤڈ ہے, وہ والی الاؤڈ ہے. بھائی میں جواب دوں گا, یہ تمہیں لگتا ہے کہ پورا پیر ڈھپ رہا ہے, ہاں تو الاؤڈ نہیں ہے. تمہیں لگتا ہے نہیں, تو اب اگین دین نے آپ کو ایک قانون سمجھا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صاحب کلیئر ہو تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے دنیا کہتی رہے کہ یار ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں جو سمجھایا تھا میں اس کے اعتبار سے میں صحیح کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے پہن لو, مسئلہ نہیں. کلیئر ہے بات. زینت کیا ہے, یعنی ضروری نہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کی مطلب رائے کو فالو ہی کرے. تو کلی طور پر مکمل ڈھانپنا حرام ہے. لہٰذا 2 پٹی کی لکھا ہو بھی 2 پٹی کی چپل پہننا ضروری نہیں ہے. آپ بے شک اسٹرائپس والی سینڈل پہن لیں جو پیچھے سے, مردوں کے لیے, خواتین تو خیر ویسے ہی الاؤڈ تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. پیچھے سے مثلا وہ فرض کرنا آپ کی سینڈل اسٹائل میں آپ کو جو ہے وہ گرپ کر رہی ہے, پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں. شریعت آپ کو مسئلہ نہیں کرتی. 2 پٹی کی چپل شریعت کا پرسکرائبڈ سولوشن نہیں ہے. شریعت کی طرف سے جو پروہیبٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مکمل آپ کا پیر ڈھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, احرام کی چادر, کمبل وغیرہ پیروں پر ڈال رہے ہیں وہ کوئی حرج نہیں. بند جوتا حرام ہے. آپ وہاں سو رہے ہیں پیروں میں کمبل ڈال کے سوئیں, آرام سے سوئیں. احرام کی چادر, کمبل از ناٹ جوتا. تو ویسے آپ کا پیر ڈھپ رہا ہے وہ حرج نہیں ہے. کوئی ایسی جوتے جیسی چیز جو آپ کے پیر کو ڈھانپ رہی ہے وہ حرام ہے. لہٰذا سردی ہے, گرمی ہے, اے سی چل رہا ہے اور آپ کو مثلا جو ہے وہ اپنا پیر کور کرنا ہے, ضرور کور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اپنا پیر آپ کور کر سکتے ہیں. بس میں سردی لگ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات انسان پیر پہ ڈال دیتا ہے, دیٹ از الاؤڈ. نمبر 3, سائے میں سفر کرنا. احرام کے دوران سفر کرتے وقت بند گاڑی, ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرنا یا چھتری استعمال کرنا حرام ہے, لیکن جب سورج ہو سائے میں. اگر سفر نہ ہو بلکہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہو تو بند گاڑی یا چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. اچھا, منزل پر پہنچ کر نقل و حرکت کے لیے بند گاڑی یا چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہے. سیستانی صاحب کہتے ہیں منزل پر پہنچ کر بھی جائز نہیں ہے. کھلی چھت کی گاڑی, یہ آ جائے ذرا میں اس کو ایک سمجھا دوں آپ کو. میں اس کے مسائل کا خلاصہ تھوڑا سا 5 منٹ مجھے دیجیے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ ریفریش ہونے کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں لفظ پہ غور کریں, کیا لکھا ہوا ہے, سائے میں سفر کرنا. تو آپ کو 2 الفاظ سمجھنے, نمبر 1 سایہ, نمبر 2 سفر. ٹھیک ہے. اب پہلے تو جناب علی جو اردو دان طبقہ ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا, باقیوں کو میں تھوڑا سمجھا دوں گا. سائے میں سفر الاؤڈ ہے, الاؤڈ نہیں ہے, چھاؤں میں الاؤڈ ہے. سایہ کسے کہتے ہیں, چھاؤں کسے کہتے ہیں. جو سٹیبل سایہ ہے اس کو آپ چھاؤں کہتے ہیں. درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے, یعنی وہ سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا نہیں ہے. آپ جاتے ہیں درخت کے نیچے, آپ جاتے ہیں پل کے نیچے, آپ جاتے ہیں عمارت کے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو چھاؤں کہتے ہیں اردو زبان میں. اس میں حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بکرا نہیں, کوئی کفارہ نہیں. آپ احرام کی حالت میں دن ہے, گرمی لگ رہی بہت شدید, آپ ہوٹل کی چھاؤں میں آ جائیں, بالکل الاؤڈ ہے. درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں, بالکل الاؤڈ ہے. کلیئر ہے بات. تو وہ ڈیفینیٹلی الاؤڈ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1 بات یہ ہو گئی. سایہ کسے کہتے ہیں. تو سائے کو جب ہمارے علماء نے ڈسکس کیا تو 3 لیئرز بنی. تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے, پلیز غور کیجیے گا. دا فرسٹ لیئر سایہ یعنی دھوپ سے بچنا, کیونکہ عربی زبان میں لفظ سایہ نہیں ہے, عربی زبان میں لفظ ہے استظلال. تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے استظلال. اب اس زمانے میں استظلال کس معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمیں وہ چیک کرنا ہے. تو پہلی لیئر ہے بھائی دھوپ سے بچنا, یہ سایہ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز سایہ نہیں.
دوسری لیئر کا نہیں صرف دھوپ سے بچنا سایہ نہیں ہے, اگر اپنے آپ کو بارش سے بچا رہے ہو تو بھی سایہ ہے. تو فرض کرو سورج ڈوب چکا ہے لیکن بارش برس رہی ہے اور تم نے چھتری لے لی, تو اردو میں اس کو سایہ ڈیفینیٹلی نہیں کہا جائے گا. تو ہمیں اردو نہیں کھیلنا, ہمیں ایکچولی عربی کا ورڈ سمجھنا ہے. تو اگر تم چھتری بھی لے رہے ہو بارش کے موسم میں تو دیٹ از استظلال, وہ بھی حرام ہے, اس میں بھی بکرا دینا پڑے گا. اور تیسرا لیول, نہ سورج ہے نہ بارش ہے, ہوا چل رہی ہے, تم نے اپنے آپ کو ہوا سے بچا لیا, یعنی تم کورڈ جو بند بس میں چلے گئے. تو آپ جب ہائی وے پر بس چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو تو باہر کی مطلب ہوا محسوس ہی نہیں ہوتی ہے, ورنہ جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں باہر تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے. تو اگر ہوا سے بھی بچا رہے ہو تو یہ بھی کیا ہے, استظلال ہے. اور اگر استظلال کرو گے تو کفارہ دینا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آئی جناب علی مراجعین پر. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنئی, آغا خمینی کہتے ہیں, سب سے پہلا آغا خمینی کہتے ہیں استظلال یعنی صرف فرسٹ لیئر, ختم ہو گئی بات. تم نے اپنے آپ کو دھوپ سے بچایا, استظلال کیا, کفارہ دو. بارش سے بچایا کوئی کفارہ نہیں ہے, ہوا سے بچایا کوئی کفارہ نہیں ہے. چلو آغا خمینی کو فالو کرنے والے ہو گئے سائڈ پہ, ان کا مسئلہ بہت ایزی سمپل, وہ رات کو بند گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں. سیستانی صاحب نے کہا لیسن, 2 لیئرز. خامنئی صاحب نے بھی سیم بات کہی, 2 لیئرز. اپنے آپ کو دھوپ سے بچایا, استظلال ہے, کفارہ دینا پڑے گا. بارش سے بچایا, استظلال ہے, کفارہ دینا پڑے گا. تو آپ جوفا میں جب احرام باندھیں گے لانگ گروپ, یا شجرا میں احرام باندھیں گے لانگ اور شارٹ دونوں مدینہ سے نکلتے ہوئے, تو جہاں احرام باندھ کے اور بہت ساری دعائیں مانگنی, ایک دعا یہ بھی کرنی مردوں کو کہ یا اللہ مکہ پہنچے تک بارش نہ ہو, ورنہ وہ بارش کے قطرے نظر نہیں آئیں گے, بکرے برستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بکرے برس رہے, ٹھیک ہے نا. اور تیسری لیئر جو ہے ہوا والی, وہ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے آپ کو ہوا سے بھی بچایا تب بھی تم نے استظلال کیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اگر کوئی فرض کریں سینئر ایسے بیٹھے ہیں جو آیت اللہ خوئی کو فالو کر رہے ہیں, مرد حضرات میں, خواتین کے تو جائز مسئلہ ہی نہیں. اگر کوئی مرد آیت اللہ خوئی کو فالو کر رہا ہے تو وہ جیسے ہی بس میں بیٹھے گا رات کو مغرب عشاء کے بعد بھی, دھوپ نہیں ہے کوئی بات نہیں, کفارہ نہیں دھوپ والا, بارش نہیں اس کا کفارہ بھی نہیں, ہوا تو ہے نا, تو خوئی والے کو کفارہ دینا ہی دینا ہے. وہ پہلے سے اپنے حج کے خرچے میں لکھ لے کہ ایک کفارہ اس کو جو ہے وہ عمر تمتع کا دینا ہے, ایک کفارہ جو ہے اس کو حج تمتع کا دینا ہے, اور اگر لانگ میں آ رہا ہے تو ایک کفارہ اس کو عمرہ مفردہ کا بھی دینا ہے. 2 بکرے کنفرم ہے مرد حضرات کے جو خوئی والے, تیسرا لانگ گروپ والوں کے لیے کنفرم ہے. سمجھا پایا اپنی بات میں؟ تو یہ ساری کہانی ہے جناب استظلال کی, وہ ساری یہاں پر لکھی ہوئی تھی, اب میں اس کو آگے لے آتا ہوں. اچھا, استظلال اگر مجبوری میں بھی ہو تو کفارہ دینا ہے. تو ایک زمانے میں ہم یہ کرتے تھے کہ بسوں کی چھتوں پر بیٹھ جاتے تھے, مرد حضرات کو کہتے تھے چڑھو بسوں پر, چھتوں پر, اور سعودی گورنمنٹ پرمیشن دیتی تھی. کووڈ کے بعد سے اسپیشلی, اس سے پہلے بھی سعودی گورنمنٹ نے سختی کے ساتھ پابندی کر دی, ناٹ الاؤڈ ایٹ آل چھت پر بیٹھنا. اب آپ کو بس کے اندر ہی بیٹھنا ہے, اور کفارہ اگر آپ خوئی والے ہیں تو دینا ہی دینا ہے. تو بس سیستانی والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ خامنئی والے صاحب والوں کو کہ اگر احرام کے بعد چاہے عمرہ تمتع کے سفر میں, چاہے حج تمتع کے سفر میں, جب ہم مکہ سے نکل کر عرفات جا رہے ہوں گے, یا عمرہ مفردہ میں اگر وہ لانگ گروپ کے اندر ہیں, اگر ویسے ہمارا ٹریول کہیں پر بھی دھوپ میں نہیں ہونا, پلان ہو چکا ہے سارا, لیکن اگر جناب علی جو ہے وہ کہیں پر بارش ہو گئی تو ایک کفارہ ان پر ایکسٹرا لگے گا, ادروائز ان پر کفارہ کہیں بھی نہیں لگے گا. خواتین پر تو ویسے ہی نہیں. چوتھی چیز جو مرد حضرات پر حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے سر ڈھانپنا. سر ڈھانپنا چاہے کسی بھی چیز سے وہ حرام ہے, مثلا ٹوپی پہننا, بیگ اٹھا کے سر پر رکھ لینا, نہانے کے بعد تولیہ لے کے سر خشک کرنا وغیرہ وغیرہ. خامنئی صاحب اس میں ایک پرمیشن دیتے ہیں, اسپیشل پرمیشن, کہ اگر آپ اس طرح سے خشک کر رہے ہیں کہ پورا سر نہ چھپے, یعنی ایک طرف سے آپ نے تولیہ لے کے ایک طرف سر خشک کر لیا, دوسری طرف کے بعد دوسری, تو حرام نہیں ہوگا. آغا سیستانی اس کو بھی حرام کہتے ہیں. تو سر ڈھانپنا از ناٹ سایہ استظلال, سر ڈھانپنا از ڈفرینٹ تھنگ. آپ ٹوپی پہن رہے ہیں, سمپل اس کی جو آسان ترین جو چیز عربوں میں تھی, دستار پہننا, ٹوپی پہننا, امامہ پہننا, ٹھیک ہے, پگڑ پہننا, یہ سب حرام تھا. اب اس کے بعد اس میننگ کو ایکسٹینڈ کیا, آپ نے سر اٹھا کر بیگ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا, یہ بھی حرام ہے. بوری اٹھا کے سر پہ رکھ لی, وہ بھی حرام ہے. بیگ مطلب اس طرح کی کوئی کارٹن اٹھا کے سر پہ رکھ لیا, وہ بھی حرام ہے. کتاب اٹھا کے سر پہ رکھ لی, وہ بھی حرام ہے. سر ڈھانپنا حرام ہے, ہر اعتبار سے حرام ہے. کلیئر ہے بات؟ اچھا, سر کی ڈیفینیشن میں دونوں کان بھی شامل ہیں, لہٰذا اگر آپ موبائل فون کان سے چپکاتے ہیں, خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں, مردوں کی بات ہو رہی, اگر پورا فون کان سے چپکاتے ہیں یہ بھی حرام ہے.
تو اگر آپ کو فون سننا ہے تو آپ تو اسپیکر آن کریں, یا پھر جو ان ایئر جو چھوٹے والے ایئر بڈس آتے ہیں نا, بڑے ہیڈ فون نہیں, چھوٹے والے, وہ اگر وہ سر ڈھانپنے میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے فرض کریں بڑے والے ہیڈ فون لگا کے رکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ سر ڈھانپنے میں آئے گا, وہ بھی حرام ہو جائے گا. تو وہ بھی آپ نے حالت احرام میں استعمال نہیں کرنا. تو فون کرتے ہوئے بطور خاص بات حضرات کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ فون جو ہے وہ یا تو اگر مطلب ہینڈس فری آن نہیں کر رہے ہیں, اگر اسپیکر آن نہیں کر رہے ہیں تو چاہے 1 ملی میٹر صحیح, ایک مطلب 0.1 انچ صحیح دور رکھے کان سے, وہ حرج نہیں, وہ آپ بات سن سکتے ہیں. لیکن اگر رکھ دیا کان پر تو وہ حرام ہو جائے گا. اچھا بے دھیانی میں رکھا, مولانا وہ دھیان نہیں رہا فون, وہ مسئلہ نہیں. اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو آپ گناہ گار نہیں ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی خیال آیا آپ کو اپنے کان سے فون ہٹا لینا ہے. ویسے آپ گاڑی یا جہاز وغیرہ کی سیٹ پر یا بستر پر تکیے پر اگر سر ٹکا رہے ہیں وہ جائز ہے, حرج نہیں ہے. سوتے وقت انسان اگر غلطی سے اپنا سر ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جیسے ہی خیال آئے فوراً سر کھولنا واجب ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سر پہ اوڑھ لیتے, تو آپ اگر احرام کی حالت میں سوئے اور آپ جب نیند میں تھے بے دھیانی میں آپ نے سر پہ کر لیا, جب آنکھ کھلی تو خیال آئے کہ یہ تو سر ڈھانپا ہوا ہے, اوکے, جیسے خیال آئے فوراً ہٹا دو, اب کفارہ نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہیں یار مجھے تو سر پہ رکھنا ہی رکھنا ہے, دے دیں گے بکرا تو پھر ٹھیک ہے, دے دیجیے گا بکرا, ویسے حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آ جائیں احرام کے دوران حرام چیزیں صرف خواتین کے لیے. تو کچھ حضرات دیر کے لیے مرد حضرات بھی جو ہے وہ ریلیف. ایک سلوات پڑھ جائیں گے ان محمد والے محمد پر. خواتین کے لیے حالت احرام میں 3 چیزیں حرام ہیں. اصولاً اس پر ہماری ہلکی پھلکی بات ہوئی, تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو بتا دوں. کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا, تو کلی طور پر خواتین کے لیے جو حالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانپنا حرام ہے. چہرے سے مراد یہاں پر کیا ہوگا, سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور ٹھوڑی تک. کلیئر؟ اتنا حصہ آپ کا ڈیفینیٹلی کھلا ہوا ہونا چاہیے, اس کو آپ نہیں ڈھانپ سکتے. اب ایک مسئلہ جو ہم نے پوچھا اور بہرحال بڑا حساس مسئلہ ہے, لہٰذا میں چاروں کے سکون سے سنیں اینڈ دین اس کو سالو کریں کہ کیسے اس کو سالو کریں گے. 3 کیفیات پاسبل ہیں جب آپ مخنا پہنتے ہیں. یا تو آپ کا مخنا بالکل جناب علی بارڈر پر ہے, یعنی بال چھپے ہوئے ہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے, دیٹ از دی بیسٹ, یہی ہونا چاہیے, یہی حکم شریعت ہے. ایک بار آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم ½ انچ پیشانی چھپائیں گے تاکہ بال 100% چھپے رہیں, حرام. یا جناب علی چہرہ کھلا رکھنا ہے تو پھر وہ تھوڑے سے بال کھلیں گے, کیونکہ ہمارا مخنا مثال کے طور پر یا ہمارے سر کا اسٹائل ایسا ہے یا بالوں کی لائن ایسی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. یعنی اگر آئیڈیل سچویشن ہے کہ صاحب بالکل صحیح آ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ نہ کوئی حلال نہ سب جائز ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس 2 ہی آپشن بچتے ہیں, یہ والا آپشن نہیں ہے فرض کر لیں, یا تھوڑی سی پیشانی ڈھانپنی پڑے گی یا تھوڑا سا مثال کے طور پر ایک 0.1 سینٹی میٹر 0.1 انچ بال کھلا رکھنا پڑے گا. دین کہتا ہے بال کھلا رکھو. چہرہ ڈھانپنا حرام ہے, یہ زیادہ پاورفل حرام ہے حالت احرام میں. کلیئر ہے؟ تو کوشش یہی کریں کہ بال چھپے رہے, پیشانی کھلی رہے. لیکن اگر آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ اجازت مل جائے گی کہ 0.1 سینٹی میٹر بال کھلا رکھ دو, صرف تھوڑا سا مخنا اوپر چڑھ گیا, لیکن پیشانی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو یہ خواتین کو اس معاملے میں کیئرفل رہنا. اگر کوئی خاتون نقاب کرتی ہیں تو وہ پھر ایک کام کرے کہ مثلا جو کاروان کی کیپ ملی ہوئی آپ کو, اس کے سامنے سے کوئی پردہ ڈال دیں اتنا باریک کہ ان کو نظر بھی آئے اور وہ چہرے سے 2 انچ 3 انچ مثال کے طور پر دور رہے. تو اس طرح سے اگر وہ کرنا چاہیں تو اپنا حجاب کر سکتی ہیں. چہرے کا کچھ حصہ ڈھانپنا بھی حرام ہے, جیسا رومال ٹیشو وغیرہ کا استعمال بھی چہرے پہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر آنسو آ گئے, ناک آ گئی اور اتنا سا پوچھ لیا تو دیٹ از الاؤڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2, معمول سے زیادہ زیور پہننا. اس پر ڈسکس ہو گیا. سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ شوہر اور محرم کے سامنے جو ہے پہن سکتی ہے, لیکن باقی علماء نے حتیٰ کہا کہ اگر جائز بھی ہے تو پھر دکھانے کی اجازت نہیں ملے گی. جی وہ آپ خیال رکھیں کہ نہ ٹچ ہو, لیکن اگر ہو جائے تو حرج نہیں ہے. آپ جان بوجھ کے ٹچ نہیں کریں گے, آپ کوشش کریں گے کیسے اتاریں کہ جو ہے وہ چہرے پہ ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3, ہاتھوں میں دستانے پہننا. اصولاً جو روایتوں میں لفظ آیا ہے وہ ہے قفازین, ایک خاص قسم کے دستانے جو عرب عورتیں پہنتی تھیں سردیوں میں. اس میں وہ روئی بھی ڈال کے, کیونکہ وہ دستانوں کی انڈسٹری بھی بہرحال بہت پروان چڑھی. آغا سیستانی نے کہا ہے کہ نہیں, وہ دستانے اس زمانے کے تھے, کسی طرح کے بھی دستانے وہ حرام ہیں.
تو خواتین کو جو ہے وہ گلوز پہننے کی اجازت سمپل نہیں ملے گی، لیکن بہرحال ہاتھوں کو مکھنے میں، چادر میں چھپانا یا چادر سے ڈھانپنا جائز ہے. گلو حرام ہے، لہٰذا اگر احرام کی چادر آپ کی لمبی اور آپ کے ہاتھ چھپے ہوئے کوئی حرج نہیں. آپ نے جناب علی فرض کریں آپ ہاتھ نہیں کھولنا چاہ رہے کوئی حرج نہیں، سردی لگ رہی ہے آپ ہاتھ چھپانا چاہ رہے ہیں چادر کے اندر، کمبل کے اندر، شال کے اندر، الاؤڈ ہے. اسپیسیفکلی جو ہے وہ گلوز پہننے کی اجازت خواتین کو نہیں ملے گی. یا مثال کے طور پر بعض خواتین وہ سلیو والی استعمال کرتی ہیں، تھم والی جو ہے وہ سلیو استعمال کرتی ہیں، وہ اجازت نہیں ملے گی. تو سلیوز بھی استعمال کریں تو ایسی کریں جو کلائی تک آ رہی ہو بس، ٹھیک ہے. گلوز یا گلوز کا تھوڑا سا بھی حصہ استعمال کرنے کی اجازت خواتین کو نہیں ملے گی. کلیئر ہے میری بات؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ ہاں جی، سلیوز تو آپ کی جو ہے وہ یہاں تک آتی ہے نا، ہاں ایکسٹرا سلیو وہ الاؤڈ ہے، لیکن کچھ سلیوز ہیں جو تھم والی ہوتی ہیں، یعنی وہ 3 انچ ایکسٹرا آتی ہیں، شاید ہتھیلی کو کور کرتی ہیں، وہ والی سلیوز بھی الاؤ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، سلیوز جو یہاں پہ سمپل کلائی تک آ رہی وہ الاؤ ہے، جو کاروان نے آپ کو دی بھی میرے خیال. اچھا جی، بات یہاں تک آ کر مکمل ہو گئی. طواف پر ہم آ گئے تو الحمدللہ یعنی اچھا خاصا ہم نے کورس کور کر لیا. تو طواف تھوڑا سا شروع کرتے ہیں آج، کل انشاءاللہ مکمل کریں گے کیونکہ پھر مزید 4-5 واجبات ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہاں صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، حرام ہے، یعنی چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، اور گلوز پہننا حرام ہے. پیر ڈھانپنا واجب ہے، تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خواتین کو جناب علی جو ہے وہ ساکس پہننے نامحرموں کے سامنے. ہاں کمرے میں آپ نہ پہنے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، کلی طور پر ایک اچھی بات آئی اور میں چاہوں گا کہ اس کو کلیئر کر لیں. جب ہم کہتے ہیں نا محرمات احرام، تو جو احرام کے حرام میں جو لسٹ ہے نا 20 چیزوں کی، وہ سب کے لیے، 4 چیزوں کی مردوں کے لیے، 3 چیزوں کی خواتین کے لیے. تو یہ ہو گئی 27. مردوں کی ہوگی 24 کی لسٹ، خواتین کی ہوگی 23 کی لسٹ. اس 23 کے بعد کچھ بھی حرام نہیں ہے. جو بات بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، جو سوال بھی پوچھ رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ اس کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر اس کے اندر آتا ہے حرام ہے، اس کے اندر نہیں آتا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر خواتین پوچھتی ہیں مولانا میں ڈریس چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز میں آ رہا ہے؟ کسی میں نہیں آ رہا، بالکل چینج کریں، کیا مسئلہ. مکروہ تھا ایک الگ بات ہے، پروردگار نے پسند کیا تھا کہ جب احرام پہن لو تو اسی لباس میں آؤ، چینج نہ کرو. وہ خدا کی پسند کا خیال رکھنا اور ہے، لیکن فرض کرنا آپ کہتے ہیں مجھے نہیں خیال رکھنا اللہ کی اس پسند کا، میں تو مثلا جو ہے وہ جس ڈریس میں تلبیہ پڑھا اس کے بعد دوسرے ڈریس میں جناب علی میں مثال کے طور پر عمرہ کرنا مکمل کرنا مجھے، اوکے اجازت ہے، مردوں کو بھی اجازت ہے، یہ چادر اتار کے دوسری پہن لو. اچھا مرد کے ساتھ میں احرام پہن کے، احرام چھوڑ کے میں ٹراؤزر پہن لوں، وہ کیوں حرام ہو جائے گا؟ اس لیے کہ سلا ہوا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی چیز، اب کھانا پینا الاؤڈ ہے، بالکل الاؤڈ ہے. اچھا KFC الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے. پیزا ہٹ الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے. برگر الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے. میں اس وقت فی الحال وہ اسرائیل اور وہ مسلمان اور کافر برگر کی بات نہیں کر رہا. آپ کہیں گے اب KFC کی مثال دے دی روحانی صاحب نے تو حرام کو حلال کر دیا، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا. لیکن کلی طور پر جناب علی فرائڈ چکن حلال ہے، حلال ہے. پیزا حلال ہے، بالکل حلال ہے. برگر حلال ہے، حلال ہے. چائے کافی جو بھی، اگر کوئی حرام والی چیز آ رہی تو حرام ہے، ادروائز حرام نہیں ہے. اور اگر میننگ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، شریعت کے پیغمبر کے زمانے میں آئینہ تھا، آج جو میننگ ایکسٹینڈ ہو کے سیلفی پر آ گئے. سیلفی حرام ہے، بالکل حرام ہے. ایکچولی سیلفی حرام نہیں ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہے. جب آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہو تو سیلفی میں تو وہ آئینہ بن جاتی ہے وہ اسکرین، اس لیے حرام ہے. ورنہ ہزار سیلفی کھینچے، کس کا پرابلم ہے؟ آپ کو سیلفی کھینچوانی، آپ سیلفی نہیں کریں گے. تلبیہ پڑھنے سے پہلے سیلفی کھینچیں، تکسیر کرنے کے بعد سیلفی کھینچیں. اگر جناب علی احرام کی حالت تصویر کھینچوانی ہے، کسی کو کیمرہ دے وہ تصویر کھینچ لے آپ کی، آپ اس وقت نہیں دیکھیں گے. آپ کب دیکھیں گے؟ تکسیر کرنے کے بعد، ختم ہوگی بات. تو جتنی چیزیں حرام حلال کی بات ہے لسٹ کے اندر ہے تو حرام ہے، ادروائز حرام نہیں ہے. فون پہ کال حرام، حلال ہے. پتہ نہیں یوٹیوب کی مثلا ویڈیوز دیکھنا، آپ سنن فرض کریں دعا سن رہے ہیں، نوحہ سن رہے ہیں، الاؤڈ ہے، کو مسئلہ نہیں. تو جتنی چیزیں جو آپ ریگولر اپنی زندگی میں کرتے ہیں سب کی سب الاؤڈ ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اس لسٹ کے اندر نہ آ رہی ہیں. خواتین کے لیے جو حرام ہے، چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، دستانے پہننا حرام ہے. باقی حجاب کی ساری پابندیاں وہ ویسے ہی واجب ہیں، ساکس ان کو پہننے، ڈریس ان کو پہننا ہے، زینت نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد. بس میں آج مکمل کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ طواف سے شروع کریں گے. ایک جملہ آپ کو سنا دوں طواف کا.
صرف یہی والا جملہ جو لکھا ہوا ہے. طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. سادہ سا جملہ ہے رائٹ, لیکن اس کی میننگ بڑے دلچسپ میننگ ہے, اور وہ میننگ مائنڈ سیٹس کو صحیح کرنے کے لیے. یعنی عبادات کے معاملات میں بہت سارے مقامات پر آپ کو اجازت ہے ایکسٹرا مائل چلنے کی, ایکسٹرا اسٹیپس لینے کی. کر لو, مسئلہ نہیں. روزہ رکھا ہوا ہے, 7:15 پہ افطاری ہو گئی, 7:20 منٹ کر لینا مسئلہ نہیں, 5 منٹ احتیاط کر لو, 5 منٹ ایکسٹرا بھوکا رہ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اطمینان ہو جائے گا کہ یار میں نے مغرب کے بعد افطار کیا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہی سمجھاتے ہیں نا. سحری مثال کے طور پر 4:55 پہ ہونی ہے تو آپ 4:30 بجے ختم کر دو, 4:40 پہ ختم کر دو, 4:50 پہ ختم کر دو, 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ لو, 10 منٹ زیادہ بھوکا رہ لو, ٹھیک ہے, اجازت ہے. خمس واجب ہو گیا مثلا جو ہے 1000 روپے, 957 روپے, مولانا صاحب وہ 3 روپے کھلے نہیں, بھائی 1000 دے دو, مسئلہ نہیں ہے, گناہگار نہیں ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. فطرہ واجب ہو رہا ہے ابھی رمضان میں, صاحب وہ 100 مثلا جو ہے وہ 32 روپے کا کلو آٹا ہے, تو مثلا جو ہے وہ 300 اور مثلا جو ہے وہ یہ اتنے ہو رہے ہیں 96, تو وہ 6 روپے کھلے کہاں سے لائیں, بھائی 400 دے دو, مسئلہ نہیں, رائٹ. طواف میں نہیں چلے گا, 7 یعنی 7. ارے مولانا وہ شک ہو رہا تھا, میں نے کہا 1 چکر اور, وہ 7 کے ساتھ گئے, نہیں چلے گا. یعنی اپنی عقل, میں نے کہا نا شروع میں ہمارے جو آج کی تمہید تھی وہ کیا تھی, 100% جیسا کہا ہے ویسا کرو, دیٹس اٹ. خود سے اسمارٹ بننے کی, خود سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اپنی سوچ لگانے کی اجازت نہیں ہے. 7 چکر یعنی 7 چکر. یہ فجر کی نماز کی طرح سے 2 رکعت یعنی 2 رکعت. آپ کے یار آج بڑا موڈ ہو رہا ہے میرا عبادت کرنے کا, شب جمعہ ہے, احرام باندھا ہوا ہے, معبود آج فجر کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں تیری خاطر, چلے گا؟ حالانکہ آپ نے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی غلط بات نہیں کی. اگر آپ 4تھی رکعت پڑھیں گے, 3ری رکعت پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کس میں کوئی غلط بات ہے اس کے اندر؟ رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان رب العظیم, سبحان رب الاعلیٰ, کمال عبادت ہے. لیکن کہا گیا 2 رکعت نا, تو 2 رکعت. تمہیں جتنا مزہ آ رہا ہے عبادت میں, اگلی 2 رکعت پڑھ لو, اور بات ہے. فجر کی نماز 2 ہے یعنی 2, طواف 7 ہے یعنی 7. 7 چکر کو 6 نہیں کر سکتے, 7 چکر کو 8 نہیں کر سکتے. ایک بات جو میں یہاں پہ سمجھا کے بات کو مکمل کروں آج کے حد تک, وہ یہ کہ ایک طواف 7 چکر ہے. آپ کو 7 طواف نہیں کرنے, آپ کو کتنا کرنا ہے؟ ایک طواف. لیکن وہ ایک طواف کب مکمل ہوگا؟ جب 7 چکر لگائیں گے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارا 2 وے کمیونیکیشن ہوگا, رائٹ. آپ آگے سوال کریں گے, مثال کے طور پر, مولانا صاحب میں طواف میں تھا یا میں طواف میں تھی, 4تھے طواف میں ایسا ہو گیا. مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ 4 طواف کا مطلب 7+7+7+7 کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ 21 چکر تو صحیح ہو گئے, جو باقی تھے نا وہ 22 سے 28 والے, اس کے اندر پرابلم نہیں. مجھے پتا ہے آپ جب بول رہے ہیں 4تھا طواف, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4تھا چکر. اچھا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا طواف باطل ہے, اس 4تھے چکر میں جو گڑبڑ ہوئی اس کی وجہ سے باطل ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کا طواف تو باطل ہو گیا, آپ جا کے ایک طواف کر لیں, ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اب میں نے جواب میں کہہ دیا آپ کو ایک طواف کر لیں, آپ بھی ایک چکر لگا کے آ گئے. کیا ہوا؟ مولانا صاحب آپ نے کہا تھا نا ایک طواف, تو میں ایک طواف کر کے آ گیا. ارے بھائی ایک طواف 7 چکر ہوتے ہیں. تو جب آپ غلط بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا, لیکن جب میں صحیح بولوں گا تو آپ غلط سمجھیں گے. لہٰذا اپنی سمجھ کو صحیح کریں تاکہ نہ آپ غلط بولیں, یا کم از کم جب میں بولوں تو آپ غلط نہ سمجھیں. اسی کی مجھے پتا بھی نہیں چلے گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ ایک طواف کر کے آ جائیں. یار ایک طواف بڑا ثواب ہے, ایک طواف مستحب ہے. فجر کے بعد ایک طواف تو بنتا ہے. آپ نے کہا کتنا آسان, فجر کے بعد ایک چکر لگا کے آگے. مولانا صاحب نے کہا تھا فجر کے بعد ایک طواف. بھائی ایک طواف یعنی 7. میں نے کہا رہا آج تو 2 طواف کرو, ایک اماں کا ایک ابا کا, 2 چکر لگا لیں گے. نہیں 2 نہیں 14 ہیں, اور 3 کرنے تو 21 ہیں, 4 کرنے تو 28 ہیں, 5 کرنے تو 35 ہیں. ٹھیک ہے, تو 1 طواف از 7 راؤنڈ. یہ آپ کو جناب علی ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے جی, یہاں پر اگر بات کو مکمل کرتے ہیں, ذکر مصائب کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مکمل نہیں کرتے بات کو, تو 1-2 جملے ذکر مصائب کے اور بہرحال بات کو مکمل کر دیں. عزیزان گرامی, میں پھر وہ جملے ریپیٹ کروں گا. یعنی آج دنیا جا رہی ہے
حج کرنے کے لیے، اور پہلی ذی القعدہ سے تو باقاعدہ حج کی فلائٹس بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دنیا سے مسلمان آتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں. آپ یقین جانیے جملہ یہ آپ کو شاید بار بار سننے ملے گا، کربلا کے میدان میں اگر حسین بن علی کی قربانی نہ ہوتی نا، یہ کچھ نہیں ہوتا. جو شعر ہے اسلام کے دامن میں، اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، ایک عظیم قربانی کربلا کے میدان میں حسین بن علی نے دی ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ سارے مسلمان جو قربانی دے رہے تھے وہ 10 ذی الحج کو دے رہے تھے. فاطمہ کے لال نے 10 ذی الحج کی بجائے یہ قربانی 10 محرم کو دی. سارے دنیا کے مسلمان قربانی کرنے کے بعد اپنا سر منڈواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب تو ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں نا، تو پھر تو خوشیوں کا موسم ہوتا ہے. خدا نصیب کرے گا، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے مینا کے میدان میں کہ جب یہ سارے معاملات مکمل ہو جاتے ہیں تو عجیب خوشیاں ہوتی ہیں. کوئی کربلا کے میدان میں آ کر دیکھے جو قربانی حسین نے دی، کہیں اکبر کا کلیجہ دیا، کہیں عباس کے بازو دی، کہیں ششماہے کا گلا دیا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے. ایک جملہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، بس اسی جملے پر جو ہے وہ اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا نکلے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً دعاؤں کی قبولیت کے لیے کافی ہے وہ قطرہ جو فاطمہ زہرا کے بچوں کے غم میں ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے. جب ساری قربانیاں دے دیں تو حسین نے اپنا سر نہیں منڈوایا، اپنا سر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. سر منڈوانے کے بعد خوشیوں کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا. کربلا کے میدان میں ایسا ہوا جب حسین ابن علی کا سر قلم ہو گیا تو اس کے بعد ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، جس کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی. اتنا درد ہے سکینہ کو ان بالیوں کا جو مولا حسین نے دی تھی. میں نے ایک مصائب کی کتاب میں پڑھا، جب شام کے زندان میں بی بی کی گود میں بابا کا سر آیا تو بہت سارے مصائب پڑھے جناب سکینہ نے. بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، بابا وہ کون ظالم تھا جس نے تمہارے سر کو اس طرح سے، تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کیا؟ بابا کس نے تمہارا سر اس طرح سے کاٹا؟ عجیب مصائب، بیویوں کے مصائب پڑھے. جب اپنے مصائب پڑھے تو شروع کے مصائب میں جملہ کا رو کر کہنے لگی، بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، دیکھو تمہاری سکینہ کے کانوں سے اب بھی لہو جا رہی. بابا تمہاری سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، بابا یہ گوشوارے کھینچے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون